الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ عالمی وبا کے حوالے سے جس نے تقریباً پوری دنیا کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے بہت ساری ایسی ہدایات ہیں جو ہماری نسلوں کے سامنے سے گزرتی ہیں. انہیں کا کچھ ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا. پہلی بات یہ نشین کی ہوتی ہے کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ وائرس ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. جیسے اللہ رب العزت ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے. جو وائرس وغیرہ ہوتے ہیں کہ خالق بھی اللہ ہی ہے, ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اور ہر چیز کو موت بھی اللہ ہی دیتا ہے, ہر چیز کو فنا بھی اللہ ہی کرتا ہے. تو اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس کے مقابلے میں علماء فرماتے ہیں یہ بات کہنا کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یا یہ کہنا کہ ہم اس سے جنگ جیتیں گے, ہم اس کو شکست دیں گے, یہ بہت بڑے جملے ہیں اور خطرناک جملے ہیں. کیونکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, جس کا خالق اللہ ہے, اور پھر ہم یہ کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, اس کو شکست دیں گے, اس کے خلاف جہاد کریں گے. یہ جملہ بجائے اس کے یہ جملہ کہنا یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. یہ کہا جائے کہ ہم اس سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. خود بھی بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے. یہ زیادہ مناسب ہے. وجہ اس کی یہ کہنا کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے, ہم یہ جنگ جیت کے دکھائیں گے. اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا حکم چلے گا, تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت کے دکھائیں گے. اللہ کی رحمت سے ہم اس سے بچیں گے اور اللہ کی رحمت سے ہم دوسروں کو بھی اس سے بچائیں گے. یہ زیادہ مناسب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہر وقت کے حوالے سے ہیں. حالات اچھے ہوں اس حوالے سے بھی, انسان کے اوپر حالات خراب چل رہے ہیں اس حوالے سے. کہیں پہ کوئی شعبہ, کوئی لمحہ, کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس پہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. جب وبائیں آتی ہیں تو اس میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں, کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں. جو کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے, تو وہ استغفار کرے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ کرنے کے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں اطباء کی طرف سے یا نظام صحت کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جو حفاظتی تدابیر بتائی جاتی ہیں ان کے اوپر عمل کریں, یہ ہوتی ہے. اور انسان جو ہے فرائض کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان فرائض سے کوتاہ ہو جائے گا یا کوتاہی کرے گا. مسلمان فرائض سے کوتاہی کرے گی تو دور کی بات ہے. ہاں, جو لوگ سنتوں میں سستی کرتے ہیں یا سنتوں کو چھوڑتے ہیں, ان سنتوں کو مضبوطی سے عمل ملایا جائے, فوراً اس کے اوپر عمل کیا جائے, مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جتنی بھی سنتے ہیں, ہاں ہماری نظر کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی, کوئی بھی ہو, سنتے جائیں, ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر دیکھا جائے. کون سے ایسے سنتے ہیں کہ جن کو میں عمل نہیں کر رہا, کون سے ایسے سنتے ہیں جن کو میں عمل کرنا اس کو غور نہیں ہوتی, اور کون سے ایسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کہ جو میری زندگی سے نکلے ہوئے ہیں. کیونکہ جو وبائیں آتی ہیں, جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا کیا بنا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو فساد بھی خشکی اور تری میں برپا ہوتا ہے, جو خرابیاں آتی ہیں اور جو پریشانیاں انسان کے اوپر آتی ہیں, اس کے اپنے ہاتھ کا کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی کتنی شریعت سے دور ہے
اور میری زندگی کتنی شریف کے قریب ہے. اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک غلط تشریح چل رہی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی حکومت نے پابندی لگائی اس لیے مسجد میں نہیں جانا، یا حکومت نے پابندی لگائی اس لیے یہ کام ایسا ہو رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں، وبائیں جب پھوٹتی ہیں تو اس میں حکومت کی کارکردگی نہیں ہوتی. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر اس کے احکامات نہیں ہوتے. ایک لاگو کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جب وبائیں پھوٹتی ہیں تو پھر لوگوں کا رجوع اطباء کی طرف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی طرف ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے ادارے ان کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. اس وقت یہ کہنا کہ علماء مساجد سے دور کر رہے ہیں، علماء یہ احکامات جاری کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ جب وبائیں پھوٹتی ہیں تو اطباء کی طرف لوگوں کا رجوع ہوتا ہے، اور ایک عقل مند شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات، جو اطباء حضرات اور جو انسانی صحت کے ادارے ہیں وہ جو حکم لاگو کرتے ہیں اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. اسی وقت جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اگر دیکھیں فرض ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ کے کہنے پر یہ ضروری ہے کہ ہم مسجد کے اندر کم تعداد میں نظر ہوں، تو بعد میں جا کر یہ مسائل بہت سارے اور مسائل جنم دیتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے اس وجہ سے ہم نمازیں مختصر کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے کہنے پہ یہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ عمل کرواتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ اطباء کی رائے ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کے پیچھے اطباء کی رائے ہوتی ہے. طبیب حضرات، ڈاکٹر حضرات اور یہ جو اس شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے اور انسانی صحت کے ادارے وہ ایک رائے دیتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے اور یوں ہونا چاہیے. اس رائے کے اوپر عمل پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کرواتی ہے. تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ گورنمنٹ کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پہ ہم یہ کہ اب ہمارے اوپر یہ چیز لاگو ہوگی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے یہ بات کہی ہے، یہ تشریح اس کی غلط ہے. کیونکہ اس کے بعد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا تو یوں ہو گیا کیوں کریں گے، تو اس کے بعد مطلب اگر حالات ٹھیک بھی رہتے ہیں گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے ہم پھر بھی اس کی بات مانیں کہ پابند نہیں سمجھتے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں، تشریح اس کی یہ ٹھیک نہیں. تشریح اس کی یہ ہوگی کہ اطباء حضرات نے ایک رائے دی ہے، علماء کرام مفتیان حضرات نے اس کے اوپر اس کے غور و فکر کیا اس کے اوپر اور اس کو قابل عمل سمجھا ہے. اس کو قابل عمل سمجھنے کے نتیجے میں گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائے. تو گورنمنٹ عمل درآمد کروا سکتی ہے، اس کی رائے کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ گھروں کے اندر نمازیں سارا کچھ کرنا شروع کر دیں. یہ پہلی چیز. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں یہ کہنا گورنمنٹ کا یہ ویسے اس لیے کرو کہ کچھ سمجھنے کی باتیں کہ ویسے اپنی حالات کے اندر ترجمے کے حوالے سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک مجمع رکھتے ہیں سارے گفتگو کو. حضرات آئے ہیں تو چلو اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ مسجد کے اندر نہ آئیں. یہ بات تو درست نہیں. لیکن مسجدیں جس کام کے لیے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں. مسجدیں کھلی نہیں. ہاں جیسے علماء پہلے لوگوں کو گھروں سے پکڑ کے نہیں لاتے تھے، گھروں سے پکڑ کے کوئی کسی کو نہیں لاتا تھا کہ آؤ یہ نماز پڑھو، نہ پہلے لاتے تھے نہ اب لے کے آ رہے ہیں. اب بھی یہی کام ہے، اب بھی نہیں لے کر آ رہے. صرف یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی پہلے کی سنتے ہیں گھر میں پڑھتے ہو، وضو کر کے بعد کی سنتے ہیں گھر میں پڑھو، اور کم سے کم جو ہے مجمع اکٹھا ہو اور لوگ کم سے کم اکٹھے ہوں، جتنا جلدی ہو سکے مختصر نماز ہو، مختصر خطبہ ہو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کیونکہ ادارے صحت کے ادارے بھی یہی بات کہتے ہیں. اس لیے یہ بات کہنا کہ مسجد کے انتظامیہ لوگوں کو منع کرے، تو مسجد کے انتظامیہ کا پہلے یہ کام تھا کہ لوگوں کو زبردستی لے کر آنا یا منع کرنا، نہ مسجد کے انتظامیہ کا یہ کام ہے. مسجد کے انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ مسجد کے نماز کے اوقات کے اندر مسجد کھلے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہو اور اذان اور نماز ہو، بس یہ کام ہے. کوئی آتا ہے تو بسم اللہ، نہیں آتا اس کا مسئلہ ہے. ہاں اگر کسی جگہ پر مسجد سیل ہو جاتی ہے یا مسجد لاک کر دی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ لوگ جو مسجد کے اندر ہیں وہ جماعت کا اہتمام کریں گے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. لیکن جو مسجد سے باہر لوگ ہیں ان کے لیے کہ وہ انتشار پیدا نہیں کریں گے
کہ نہیں جی ہم نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد کو کھولا جائے، ایسے انتشار کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی. وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے. ان کے لیے اب یہ ہے کہ وہ اب معذور ہو چکے ہیں، اب یہ عذر ان کو لاحق ہو گیا ہے، اور یہ عذر عند اللہ مقبول ہوگا انشاءاللہ. کہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے، جماعت کے اہتمام مسجد کے اندر نہیں ہو رہا، مسجد سیم ہے، لاک ہو چکی ہے، عند اللہ یہ عذر مقبول ہوگا. وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے. اور جو لوگ مسجد کے اندر رہ گئے ہیں وہ مسجد میں نماز کا اہتمام کریں گے، باقاعدہ جماعت کا اہتمام ہوگا، وہاں پہ نماز کو پڑھیں گے. اور جو لوگ گھروں میں ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ جماعت کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے. ایک صاحب امام بن جائیں، بچے جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں، عورتیں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو سمجھدار آدمی ہیں وہ امام بن جائے گا، اور اس کے پیچھے اگر بالغ لوگ ہیں گھر کے اندر مرد حضرات تو اس کے پیچھے صف اپنی بنا لیں گے. پھر بچے ہیں تو اس کے پیچھے بچوں کی صف آ جائے گی. پھر عورتیں ہیں تو اس کے پیچھے عورتوں کی صف آ جائے گی. ہاں اگر اس صورت میں یہ ہے کہ بالغ مرد نہیں ہے، تو پھر گھر کے اندر نماز کا اہتمام کیسے ہوگا؟ پھر بچوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور بچوں کے بعد پھر عورتوں کو کھڑا کیا جائے گا. اور اگر بچے بھی نہیں ہیں صرف عورتیں ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو پھر عورتیں ہیں صرف تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر برابر میں تو نہیں کھڑے ہوں گے. مرد اور عورت برابر میں، جیسے ایک عورت دو مرد نماز پڑھتے ہیں ایسے تو نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی، تو اس صورت میں نماز ہوگی. مفتی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا تھا عثمانی صاحب نے کہ اس مطلب عورتیں اگر گھر کے اندر کچھ غیر محرم بھی ہوتی ہیں وہ بھی جماعت کے اندر شریک ہونا چاہیں تو پردے کی حالت میں نماز کے اندر شریک ہونا ان کے لیے بھی کوئی قواعد نہیں ہے، وہ پردے کی حالت میں نماز میں شریک ہو سکتی ہیں. اور اس صورت میں ایک اور ضروری حالت یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جب ایسے حالات میں سب کچھ بند ہو چکا ہے، کاروبار بند ہیں اور لوگ پریشان ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اس صورت میں بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کو دیکھیں، ان کی خبر گیری کریں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں رہتا، ہمارے پڑوسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. لازمی طور پر اس بات کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ یوں سمجھیں کہ اس وقت کا ایک اہم فریضہ ہے جس کی طرف توجہ دلاؤ کہ اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقارب کے اندر اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھیں کہ ہمارے پڑوسیوں کی حالت کیا چل رہی ہے، ہمارے جو محلے والے کی حالت کیا چل رہی ہے. کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، کسی کو نقدی کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں تو لازمی طور پر اس کو پورا کریں. بہت بڑی ذمہ داری ہوگی ہماری، ورنہ اندر ہم مجرم ہوں گے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سوئے ہوئے. وہ اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں اب ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا. یہ بہت غلط حرکت ہوگی. اپنے پڑوسوں کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے جو علماء حضرات ہیں وہ بھی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں اللہ رب العزت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس موقع کے اوپر بہت محنت کی ان لوگوں نے، بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپایا. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. صحیح امت کی رہنمائی اس حوالے سے ان لوگوں نے کی ہے. ان لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر آخری بات کر کے ختم کروں کہ وبائیں پھوٹتی کیوں ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. وبائیں پھوٹتی کیوں ہیں، کیوں وبا آ جاتی ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ وبائیں پھوٹنے کی مطلب اس کا جو اگر مجموعی خلاصہ ہم نکالیں کہ خلاصہ کیا ہے وبائیں کیوں پھوٹتی ہیں، تو ان ساروں کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ وبائیں اس لیے پھوٹتی ہیں کہ جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، جب عریانی عام ہو جاتی ہے. بعض حضرات نے فرمایا جی جب شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، بعض اس سے بھی ظاہر بات ہے جب شراب نوشی عام ہوگی عقل کے اوپر پردہ پڑے گا تو جو اس کو نہیں پتا ہے کیا کیا ماں بہن بیٹی سب کا ختم، اس سے بھی فحاشی کی پھیلتی ہے. جب زنا عام ہو جاتا ہے، بعض حضرات جب زنا ہو جائے ظاہر بات ہے جب زنا ہوگا تب بھی فحاشی ہوگی. تو ساروں کی گفتگو کا خلاصہ اگر ہم یہ نکالیں گے تو اس میں یہی خلاصہ نکلے گا کہ جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، جب عریانی عام ہو جاتی ہے، جب کھلا کھلا گناہ ہونے لگتے ہیں، جب اللہ کی بغاوت سے عام ہونے لگتی ہے تو پھر اس وقت وبائیں پھوٹتی ہیں. تو وباؤں کو ختم کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیں گے، فحاشی سے دور بھاگیں گے، عریانی سے دور بھاگیں گے، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف کریں گے، اپنے محلے کے ماحول کو صاف کریں گے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو گندگیوں سے پاک کریں گے، تو اللہ لازمی طور پر ہمیں ان چیزوں سے بچیں. تو اعمال کی طرف لگنا، نمازوں کا اہتمام، کیونکہ مسجد میں تو نہیں ہو سکتا، گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور بہت اچھے سے علماء نے لکھے ہیں درود شریف کا اہتمام کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، آیت کریمہ کا اہتمام ہو، اور جتنے علماء نے وظائف بتائے ہیں ان وظائف کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو. انسان روزے رکھے، بہت اچھی بات ہے، روزے رکھے اس سے بھی بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات ہے، بلاؤں کو صدقۃ رد البلا، صدقہ تو جو ہے وہ بلاؤں کو رد کرتی ہے. تو یہ بہت بہترین اس وقت کا صدقہ ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس لوگوں کا خیال رکھنا، مجبوروں کا خیال رکھنا. یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور اعمال کی طرف اور استغفار توبہ، جتنے سنت سے دور زندگی ہوگی مسائل اتنے زیادہ ہیں. جتنے آپ علیہ السلام کے طریقے سے دور زندگی ہوگی اتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی. اور جتنی زندگی آپ علیہ السلام کی زندگی کے قریب ہوگی اتنی اللہ رب العزت خوشحالی سے نوازیں گے، اتنی مصیبتیں کم آئیں گی، اتنی پریشانیاں کم آئیں گی. تم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اب تو ماحول بھی ہے، ایک ہوتا ہے نا انسان کے پاس ماحول نہیں ہوتا، باہر کا ماحول ہے، انسان دین کی طرف آنا بھی چاہے اتنا مشکل ہوتا ہے، حالات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اب تو بہت آسان معاملہ ہو گیا، حالات ایسے بنے ہیں کیا ہم آنا چاہیے تو بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں، کوئی مشکل کوئی دقت نہیں ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم احادیث کا مطالعہ کریں. یہ اب بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے. اب ماحول بنا ہوا ہے، گھر سے باہر جانا نہیں ہوتا، گھر کے اندر رکنا ہے، میل جول کام کرنی ہے. اس حالات کے اندر انسان آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے کہ بھائی آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، ان کی صبح کیسے تھی، ان کی شام کیسے تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، میل جول کیسا تھا. یہ سب چیزیں انسان پڑھے. صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ان چیزوں کی طرف ہم انسان کی توجہ اور دھیان لازم طور پر ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مشکل حالات سے نکال کر اپنی رحمت کا معاملہ